إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد آج ہم نے انشاءاللہ تھوڑی سی ذکر کے اوپر بات کرنی ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ہر قسم کی تعریفیں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے سزاوار ہیں. اللہ رب العالمین کہ جس نے ہم سب کو اعضائے جسمانی عطا کیے، اور وہ اعضائے جسمانی کہ جن سے ہمارے سامنے ہی بہت سارے لوگ محروم ہیں. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا بہت کرم ہے کہ اس نے ہمیں جو ہے وہ مکمل طور پہ ایک مکمل انسان بنایا. ویسے تو ہماری روٹین کے مطابق سے سورت المائدہ کی آیت نمبر 3 ہونی تھی، لیکن بس تھوڑا سا جو ہے مجھے اس چیز کی کمی محسوس ہوئی، تو انشاءاللہ آج ذکر پہ بات کر کے کل ہم انشاءاللہ سورۃ مائدہ کو ہی کنٹینیو کریں گے. تو یہ جو نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کامل جسم کے ساتھ بنایا. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس چیز کو جو ہے ایک نعمت سمجھتے ہیں، اس چیز کو جو ہے وہ باور کرتے ہیں کہ واقعی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں دی ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس چیز کے لیے میں اکثر آپ لوگوں کو کیا کہتی ہوں کہ ہمارے پاس زندگی میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے صبر اور ایک ہے شکر. یہ 2 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، یعنی صبر سے کیا ہر جگہ پہ ہر تھوڑے قرآن میں ہر تھوڑے فاصلے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان اللہ مع الصابرین. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہماری سچویشن یا تو صبر والی ہے یا پھر جو ہے وہ شکر والی ہے. ٹھیک ہے، اب ان دونوں کو ہم نے ادا کیسے کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے تو ذکر کر کے ادا کرنا ہے، صبر کرنا ہے تو ذکر کر کے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تمہارے جو دل ہے اس کا جو اطمینان ہے، جس کے لیے تم پوری کی پوری اپنی زندگیاں ضائع کر دیتے ہو، پوری کی پوری اپنی طاقت لگا دیتے ہو اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی زندگی میں سکون لے کر آنے کے لیے. آپ دیکھیے، آپ کبھی سوچیں کہ یہ جو ہم جتنا تھک رہے ہیں آج کل دنیا میں کمانے کے لیے یا اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے یا اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، یہ سب کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ سکون کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا، یعنی یہ چیزیں جب نہیں ہوتی، ہمارے پاس پیسے کی کمی ہوتی ہے، بے سکونی ہو جاتی ہے. ہمارا گھر بے ترتیب ہوتا ہے، بے سکونی ہو جاتی ہے. ہمیں جو ہے وہ کوئی کسی بھی قسم کی کوئی بات سنا رہا ہوتا ہے، بے سکونی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس سکون کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ اہم نقطہ نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے ذکر میں سکون ہے. ٹھیک ہے نا. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا آسان کر دیا ہے. آپ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، آپ کا ذکر جو ہے وہ لکھ لیا جاتا ہے. جیسے امام ابن القیم نے کیا فرمایا کہ جو شخص صبح شام کی دعاؤں پر پابندی اختیار کرتا ہے، مداومت کرتا ہے، اور اسی طریقے سے جو نماز کے بعد کے جو ذکر ہیں وہ نماز کے ذکر کے بعد کے ذکر کو پابندی سے کرتا ہے، اٹ مینس کہ والذاکرین اللہ والذاکرات میں لکھ لیا جاتا ہے. یعنی اور ذکر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور ذکر کرنے والی اللہ کی نیک بندیاں. تو ہمارا دل چاہتا ہے نا کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی ان نیک بندوں میں شامل ہو جائیں. تو آپ دیکھیے کہ اگر آپ صبح شام جو ہے وہ صبح شام کے اذکار پڑھ رہے ہیں یا آپ نماز کے بعد جو ہے وہ تسبیح کو مکمل کر رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کا شمار ہو گیا والذاکرین اللہ کثیر الذاکرات. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو ہے
ہم کیا ہوتا ہے کہ ہم کبھی اپنی زندگی میں دیکھیں نا، ہم کہیں جا رہے ہیں، کہیں سے واپس آ رہے ہیں یا کسی کا انتظار کر رہے ہیں، تو ہم بہت سارا وقت جو ہے وہ بالکل ایسے ہی خاموش، بالکل فالتو قسم کی سوچوں میں گزار دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کے برعکس آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ اپنی زبان کو ہلانے والے بن جائیں، صرف اور صرف اپنی زبان کو چلانے والے بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہوں آپ، تو آپ دیکھیے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کام بھی ہو رہے ہیں سارے کے سارے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو اعمال نامے میں لکھا جا رہا ہے وہ کیا لکھا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ہیں. اور دیکھیے صرف یہی بات نہیں کہ آپ نے جو ہے وہ مقرب، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ میرا ذکر کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ یہاں پر بیٹھ کے دنیا میں جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں اور دنیا والوں کے ساتھ بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں، ذکر کی جو مجلس ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ذکر کہاں کر رہا ہے؟ فرشتوں کے ساتھ. لیکن اصل میں چونکہ یہ والی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، علم غیب والی چیزیں، یہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. چونکہ نظر نہیں آ رہی ہوتی تو ہم جب سنتے ہیں تو ہمارا ایمان تھوڑا سا تازہ ہوتا ہے، پھر ہم بھول جاتے ہیں اور پھر ہم سے جو ہے وہ یہ چیز رہ جاتی ہے کہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے ذکر کرنا ہے. جب تک ہم سنتے رہتے ہیں ہمیں یاد رہتا ہے، اس کے بعد پھر ہم بھول جاتے ہیں. تو اسی لیے کیا کہا کہ تنفع المؤمنین فإن الذکر تنفع المؤمنین، نفع پہنچاتی ہے مؤمنین کو. یعنی اگر ہم واقعی مؤمن ہیں تو ہمیں یہ والی باتیں جو ہیں وہ نفع پہنچائیں گی، ہمیں یہ والی باتیں جو ہے وہ ہمارے لیے ہمارے اعمال میں جو ہے وہ اضافے کا سبب بن جائیں گی. لیکن اس کے برعکس جو ہے وہ اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اولئک کالانعام بل هم اضل، کہ وہ جو ہے وہ انعام کے مانند ہے، جانوروں کے مانند ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے. اب آپ دیکھیے کہ اگر ہم جو ہے وہ اپنی نمازوں کو بھی چھوڑ رہے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ ذکر میں مشغول نہیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور جو ہے وہ اسی طریقے سے ہم اس کو جو ہے وہ ترغیب بھی نہیں دے رہے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ ہمارا شمار جو ہے وہ جانوروں میں ہو جائے گا کہ اولئک کالانعام. یعنی ابھی آپ کو کوئی جانور کہہ دے، کتا کہہ دے ابھی آپ کو کہ آپ کو اس لقب سے کوئی پکارے، یا کوئی آپ کو بکری کہہ دے، کوئی بھی کہے کہ آپ جانور ہیں، ایک دم سے آپ کے خون میں ایسا ابال اٹھے گا کہ اس نے مجھے جانور کہہ دیا، میں تو اشرف المخلوقات میں سے ہوں. تو اللہ تعالیٰ خود اپنے کلام پاک میں کہہ رہا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، کہ وہ جو ہے جانوروں کے مانند ہے، بل ہم عدل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. پھر ایک جگہ سورۃ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دل جو ہیں وہ پتھر ہو چکے ہیں، یعنی اتنے سخت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کر کے، اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ وہ جو ہے وہ پتھروں کی طرح ہو گئے. اور پھر کیا فرمایا کہ پتھروں میں سے بھی بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ پہاڑوں پر سے گر پڑتے ہیں اور اس میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، اور پتھروں میں سے بھی بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو خشیت الہی سے جو ہے وہ پہاڑوں سے ایسے ہی نیچے جو ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا پتھر گر رہے ہوتے ہیں پہاڑ سے ٹوٹ کر، تو پتھروں میں سے بھی کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں. تو یہ تو آپ دیکھیے کہ پتھروں کی مثال دیکھیں، یعنی جو آپ کا دل ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اس کے لیے یہ فرمایا ہے کہ اولئک کالانعام، کہ اولئک وہ لوگ ہیں کہ حجارہ کا لفظ استعمال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان کے دل پتھر ہو گئے، سخت ہو گئے اتنے. ایک اور جگہ کیا کہا؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم کو کیا ہوا ہے کہ تم تدبر ہی نہیں کرتے ہو قرآن پر؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارا دل جو ہے اقفال یعنی بند ہو گیا، قفل سے بند ہو گیا ہے، اس میں زنگ لگ گیا ہے. تو پیاری بہنوں، یہ جو ذکر ہوتا ہے نا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے دوبارہ سے اپنے ایمان کی تجدید کر رہے ہوتے ہیں، ہم دوبارہ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم بندے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی ہمیں جانا ہے، اور ہم اس کا ذکر کر کے کس بات کی جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمارا رب ہے، اور تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور تو نے ہمیں اس دنیا میں جتنی آزمائشوں میں ڈالا ہے، جتنے ہم پر غم ہے یا ہم کسی دکھ کا شکار ہیں، وہ سب کے سب جو ہے وہ ہماری آزمائش ہو رہے ہیں. یعنی اگر آپ ذکر کر کے آپ کے اوپر جو دکھ یا تکلیف آئے ہیں اس کا ذکر کر رہے ہیں آپ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہے. اگر آپ ذکر نہیں کر رہے، اگر
اگر آپ جو ہے آپ کے اوپر دکھ اور تکلیفیں آئیں، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل الگ الگ طریقے سے آزماتا ہے. آپ کو کے اوپر دکھ اور تکلیف آئی اور آپ نے جو ہے وہ بیٹھ کے رونا شروع کر دیا، یا آپ نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ میں ہی ملی تھی اللہ تعالیٰ کو یہ والے کام کے لیے، میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا، میرے اوپر ہی یہ سب کچھ ہونا تھا. اگر آپ کی اس طرح کی سوچیں ہو گئی، اٹ مینس کہ آپ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے اوپر تکلیف بھیجی تھی آپ کو مزید کندن بنانے کے لیے، آپ کو مزید مضبوط بنانے کے لیے، آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ لوگوں کے رویے ان تکلیفوں کے بعد کیا ہوتے ہیں، اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کے برعکس کام کیا. آپ نے اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں کو سمجھا ہی نہیں، آپ نے اس کو رب ہی نہیں مانا. ٹھیک ہے، تو اب جب ہم یہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو میرے پر تکلیفیں آئی ہیں، جو میرے پر پریشانیاں آئی ہیں، یا اللہ یہ تیری ہی طرف سے ہے. جیسے کہ کسی نے ایک مثال دی کہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے، ایک مثال جو تھی نا چھوٹی سی، وہ کیا تھی کہ ایک بچہ تھا. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ جو ہمارے پر تکلیفیں آ رہی ہوتی ہیں، ہم اس کو ابدی تکلیفیں سمجھ لیتے ہیں نا. ایک بچہ تھا تو وہ جو ہے چھوٹا سا بچہ تھا، جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہاں پر اگر ان کے بال کٹوانے کے لیے لے جایا جائے تو وہ ایک بڑا مہم ہوتی ہے، یہ بڑا جو ہے وہ ایک کام ہوتا ہے جہاد والا، کہ ان کو پکڑ کے بیٹھنا ہوتا ہے. تو وہ اپنے دادا کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ مسلسل چیخ رہا تھا، اور نائی جب تک بال کاٹ رہا تھا، جب تک وہ مسلسل چیختا رہا، بہت رو رہا تھا، بہت رو رہا تھا. اچھا، نائی نے جیسے ہی بال کاٹنے ختم کیے، اس کی شکل جو ہے وہ مزید نکھر کے، بڑا خوبصورت سا بچہ تھا پر مزید اس کی شکل جو ہے وہ نکھر کے سامنے آ گئی. ٹھیک ہے، اب جیسے ہی اس نے ختم کیے، اس نے اپنا رونا ختم کر دیا. اب ہماری بھی ایسی ہی سچویشن ہوتی ہے، ہم پر اللہ تعالیٰ تکلیفیں بھیجتا ہے نا، ہم رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، ہم واویلا مچانا شروع کر دیتے ہیں، ہم چیختے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہمیں سنوار رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو جیسے وہ بال کٹنے کے بعد وہ بچہ خوبصورت نکل کے سامنے آ گیا نا، جو ایکسٹرا بال تھے وہ سب ختم ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ کو سنوار رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو آپ کے لیے بھلائیوں کی صورتحال پیدا کر رہا ہے، اور آپ چیخ رہے ہیں، آپ واویلا منچا رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی عجیب عجیب قسم کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ چیز ہے، بس تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارا دین جو ہے الدین النصیحہ جو کہا گیا، ہمارا دین اتنا بہترین دین ہے، یعنی اس میں آپ یہ دیکھیے کہ آپ دین میں رہتے ہوئے سب کام کر سکتے ہیں، اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے چونکہ اپنے اوپر ایک یہ چیز طاری کر لی ہے، اور ہمیں جو بچپن سے ایک چیز ایسے سکھائی گئی کہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں وہ شاید مریخ سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ عام لوگوں کے ساتھ نہ تو بیٹھنے کے قابل ہوتے ہیں، نہ عام لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے قابل ہوتے ہیں، یا عام لوگ جو کام نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جائز کام قرار دیے ہیں وہ آپ آرام سے کر سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے اگر آپ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتی ہیں، آپ گھومنے پھرنے گئے ہیں، وہاں بھی آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں کہ جتنی وہاں پر چیزیں ہیں وہ سب جو ہے وہ قیامت کے دن گواہی دیں گی. پہاڑی مقام پہ گئے ہیں، وہاں آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، ایک ایک پتھر آپ کے لیے گواہی دے گا. آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، سفر پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، ایک ایک چیز جو ہے وہ آپ کے لیے گواہی دے گی. اور آپ دیکھیے کتنی چھوٹی چھوٹی سی چیزوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا اجر لکھ دیا ہے، کتنا بڑا اجر لکھ دیا ہے کہ صرف آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں نماز کے بعد، تو پھر جو ہے آپ کے اور جنت کے درمیان میں صرف موت رہ جاتی ہے. آپ کے اور جنت کے درمیان میں کیا رہ گیا؟ صرف اور صرف موت رہ گئی. آپ کا انتقال ہوگا، سیدھے آپ جنت میں. تو دیکھیں سبحان اللہ بحمدہ پڑھا آپ نے 100 مرتبہ صبح کو اور 100 مرتبہ شام کو. آپ یہ دیکھیں کہ زبد البحر آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو سمندر کے اوپر جھاگ ہوتی ہے کتنی زیادہ ہوتی ہے، نہ آپ اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ آنکھوں سے آپ پورے کو ایک ساتھ دیکھ بھی نہیں پاتے. تو وہ جو اتنے بھی اگر آپ کے گناہ ہیں نا، وہ بھی آپ کے گناہ، اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ گناہ گار ہیں. میں ان لوگوں کی باتیں نہیں کر رہی کہ جو بالکل نیک ہیں، وہ سمجھتے ہیں انہوں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، یہ ان کی باتیں نہیں ہو رہی، یہ ان کی باتیں ہو رہی ہیں جو گناہ گار ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے گناہ جو ہے وہ زبد البحر کے برابر بھی ہوں گے، صرف آپ 100 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیتے ہیں اور آپ کے تمام گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے من لزم الاستغفار جعل الله من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب.
جس نے اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیا، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، ہر قسم کی جو ضیق ہے نا، کچھ باتیں ہوتی ہیں نا آپ کی زندگی میں جو آپ کے سینے کو تنگ کر دیتی ہیں، ضیق ہو جاتا ہے آپ کا سینہ جو ہے وہ پھٹنے لگتا ہے، یعنی آپ کی سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں، اللہ تعالیٰ نے کہا استغفار کرو، من کل ضیق مخرجا ہو جائے گا، ہر قسم کی پریشانی سے نکلنے کا راستہ آپ کو مل جائے گا، ومن کل ہم فرجا، اور جو آپ کی پریشانی ہے نا، آپ کے پاس جاب نہیں ہے، آپ اولاد چاہتے ہیں، آپ بہترین اسٹیٹس چاہتے ہیں، آپ زندگی میں ایسے چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ کی بچیوں کی شادیاں ہو جائیں، آپ چاہتے ہیں جو شادیاں ہو چکی ہیں وہ اچھی طریقے سے بچیاں رہیں، جو چیز چاہتے ہیں، من کل ہم فرجا، ہر ہم سے فرج ہو جائے گا، ہر ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نکلنے کا راستہ بتا دیں گے، کس سے؟ استغفار پڑھنے سے، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رزق کی ہر ایک کو ضرورت ہے، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمارے لیے جو امت کا جو فتنہ بنایا ہے، وہ مال کو بنایا، ہر ایک کو ضرورت ہے، تو وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رزق اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ سے آپ کو عطا کریں گے کہ جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں سے آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رزق دے۔ آپ یہ دیکھیے کہ وہ جیسے کہ سورۃ فجر میں ہے نا کہ ان الانسان لفی کبد، انسان کو جو ہے وہ مشکلات میں رہنے والا بنائے، یہ سورۃ جو ہے وہ سورۃ بلد میں ہے، سورۃ فجر میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جب انسان کے اوپر ہم نعمتیں بھیجتے ہیں نا، جب ہم اس کو بڑی اچھی حالت میں رکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے ہاں میرے رب نے مجھ پر جو ہے انعام کر دیا، لیکن اس کے برعکس جب ہم اس کو مشکلات میں ڈالتے ہیں، جب اس کے اوپر کوئی پریشانی ہوتی ہے اور جب اس کو جو ہے آزمایا جاتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ میرے رب نے میری توہین کر دی۔ تو پیاری بہنوں، یہ توہین نہیں ہے، آگے کیا اس کا سبب بنا ہے؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما۔ اصل میں تم لوگ کیا کرتے ہو؟ نہ تم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو، نہ ہی یتیم کا اکرام کرتے ہو، اور مال کو جمع کر کے رکھتے ہو، مال کو ایک جگہ جمع کر کے رکھتے رہتے ہو کہ میرا مال میرا مال میرا مال۔ تو اسی لیے جیسے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ اکثر اس بات کے حرص میں رہتے تھے، اکثر اس بات کی لالچ میں رہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں کوئی ایسا کام بتا دیجئے کہ ہم وہ کر لیں اور جو ہے پھر ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں۔ جیسے کہ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ پر جو اسلام کے احکامات ہیں وہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، مجھے آپ کوئی ایسا کام بتا دیجئے کہ میں جو ہے وہ ڈائریکٹ جنت میں چلے جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارا مال ہے اس کو گن گن کے نہ رکھو، بلکہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرو، لوگوں میں دینے والے بن جاؤ، لوگوں کو کھانا کھلانے والے بن جاؤ۔ تو بس یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنی زندگیوں میں ہر روز کے حساب سے ڈیلی روٹین کے مطابق سے ضرور سوچئے گا اس کو۔ ایک آپ عام جیسے کہ ہر وقت بچپن سے آپ لوگ سنتے ہوئے آئے ہیں کہ بھائی ذکر کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، یہ نہ سمجھیے، بلکہ آپ اس کو پریکٹیکلی لے کر آئیں کہ آپ جو ہے وہ ایک دو لمحے کے لیے ہی چاہے ضرور سوچیں کہ آج آپ نے کیا کیا اور آج آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا، اور کون سی نیکی تھی جو آپ سے کرنے سے رہ گئی۔ تو ضرور سوچئے، تھوڑا سا وقت نکالیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے، اور اس کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو اسپیشل نہ تو کوئی کلاس لینے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اسپیشل آپ کو الگ سے وقت جو ہے وہ اس میں صرف کرنا پڑے گا۔ آپ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، کھانا پکا رہے ہیں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو برکت دے دے گا، ہر چیز میں آپ کے لیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کے لیے راہیں کھول دے گا، بس آپ ذکر کرنے والے بن جائیں۔ اور اسی لیے کیا کہا کہ صرف تم ذکر کرو گے تو تمہارے ساتھ یہی سب کچھ نہیں ہوگا، بلکہ تمہارے دلوں میں اطمینان اتر جائے گا، تمہارے دلوں میں سکون اتر جائے گا، وہ سکون جو کہ تمہیں دنیاوی کسی چیز سے نہیں ملتا، تمہارے دل میں اندر سے بے چینی رہتی ہے۔ جو تمہاری مرضی کی چیز تھی وہ تم نے خرید لی، اس وقت وقتی طور پہ خوشی ہوئی، پھر تھوڑے دن کے بعد وہ ایک عام روٹین بن گئی، پھر دوبارہ مارکیٹ گئے، باہر گئے، کچھ بھی جو پسند آیا وہ لے لیا، وہ لے کر آئے وقتی طور پہ، تو وہ جو مسلسل کی خوشی ہوتی ہے نا کہ آپ کا دل میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا تسلسل دے دیں کہ آپ کو اس بات پہ حیرانگی ہو کہ میرے جو مسائل تھے، میرے جو غم تھے، جن کے اوپر میں اتنا زیادہ جو ہے وہ سوچتی تھی، وہ سب ویسی کے ویسے موجود ہیں، لیکن پھر بھی مجھے سکون ہے، یعنی ایسا ہلکا سا آپ کو اپنا آپ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ ہواؤں میں اڑ رہے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ
تعالیٰ کے ذکر سے ہی ممکن ہوگا. تو انشاءاللہ آج ہم نے اپنے آپ سے اس بات کا عہد کرنا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اپنا کوئی بھی لمحہ جو ہے وہ ضائع نہیں جانے دینا ہے. اور جب آپ ذکر کریں گے نا، یقین کریں میں آپ کو ایک بالکل پریکٹیکلی بات بتا رہی ہوں کہ میں نے جو ہے اکثر ایسے ہی ہوتا تھا کہ جیسے ہم کسی جگہ پر جا رہے ہوتے ہیں تو جو ہے انسان یا ہسبینڈ سے بات کر رہا ہوتا ہے یا اس کی جو سوچوں کا جو سلسلہ ہوتا ہے تانتا ہوتا ہے وہ اتنا لمبا چلتا رہتا ہے کہ وہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہوتا ہے. میں نے جو ہے وہ ایک مرتبہ ایسا کیا کہ درود پڑھنا شروع کیا. میری ایک دوست ہیں، وہ اپنی دادی کی بات بتاتی ہیں کہ وہ ماشاءاللہ جو ہے وہ جمعے والے دن 80,000 مرتبہ جو ہے وہ درود شریف ضرور پڑھتی تھی. اچھا مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا، میں کہتی تھی کیسے 80,000 تو بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک دو دفعہ میں نے ان سے ڈسکس بھی کیا، میں نے کہا کہ یار 80,000 بہت زیادہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ کو مخالطہ ہوا ہے سننے میں، یعنی 80,000 بہت زیادہ ہوتا ہے. خیر بہرحال یقین مانے تھوڑا سا وہ ٹائم پیریڈ تھا اور میں نے نا اس کو گننا بھی شروع کیا کہ اچھا میں دیکھتی ہوں کہ آج میں نے کتنی دفعہ پڑھا. تو یقین کریں 2-3 ہزار مرتبہ جو ہے وہ میں پڑھ بھی چکی، اور جو ہے وہ وقت جو تھا وہی وقت جو کہ میں اپنی سوچوں میں گزار رہی ہوتی تھی یا میں کسی سے فالتو باتیں کرتے ہوئے گزار رہی تھی، وہ وقت بھی گزر گیا. تو ہم نا اصل میں اپنے جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ تم سے تمہارے وقت کا حساب لیا جائے گا، تو ہم اس چیز کی اہمیت کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہے گا یہ قدم تم یہاں سے ہلا نہیں سکتے جب تک کہ اس کا حساب نہ دے دو. تو اس لیے جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کسی بھی قسم کا کام کر رہے ہیں، آپ اپنی زبان کو ذکر سے ضرور تر رکھیں. اس کے لیے ایک چھوٹا سا نسخہ کیا ہے کہ ایک میری بہن نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے گھر کے نا مختلف حصوں کو مختلف اذکار کا جو ہے وہ بنا لیا. جیسے ہم اسکول میں جاتے ہیں تو باہر ہر کلاس کے باہر لکھا ہوتا ہے یہ جو ہے وہ 5th کلاس ہے، یہ 6th کلاس ہے، یا یہ اسٹاف روم ہے، یہ لائبریری ہے، باہر بورڈ لگا ہوتا ہے. اس میں سے انہوں نے ایک چھوٹا سا پیپر لے کے اور اپنے جو بیڈ روم تھا اس کے باہر لکھ دیا کہ یہاں پر آ کر جو ہے مجھے صرف استغفار ہی پڑھنی ہے. تو جو بھی وہ وقت بیڈ روم میں جتنا بھی وقت گزارتی ہیں وہ استغفار پڑھتی. کچن کے باہر انہوں نے لکھ دیا کہ یہاں پر مجھے جو ہے وہ درود پڑھنا ہے صرف. جب وہ کچن میں داخل ہوتی ہیں تو صرف درود ہی پڑھتی. اپنے لاؤنج میں لکھ دیا کہ یہاں پر جو ہے مجھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا. اس طریقے سے انہوں نے ڈیوائڈ کر دیا. اب وہ جس جگہ بھی جاتی ہیں، ظاہر دروازہ کھول کے انسان اندر جاتا ہے تو خود بخود وہ لکھا ہوا نظر آتا ہے، اس جگہ جا کے وہ جو ہے وہ وہی ذکر کرنا شروع کر دیتی. اس کے لیے نہ آپ کو گننے کی ضرورت ہے، نہ ہی آپ کو جو ہے وہ اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے کتنی دفعہ پڑھا. اللہ کے پاس لکھ لیا گیا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ آج ہم نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ آپ چاہے اسی ترکیب پر عمل کریں یا کوئی اپنے ذہن میں کوئی ایک ایسا نیا وہ لے کر آئیں کہ جس سے آپ کے ذکر میں اضافہ ہو، جس سے آپ کے بچے بھی ذکر کریں اور آپ بھی کریں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں والذاکرین اللہ والذاکرات میں شامل کر لے، ہمیں ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتوں میں شامل کر لے، اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم جو ہے وہ دنیاوی فالتو گفتگو کے بجائے اپنے آپ کو اپنے اعمال نامے میں حسنات کا اضافہ کرتے رہیں. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.